دو سے 4 منٹ میں شروع کرتے ہیں، جیسے ہی بچے جوائن کر لیتے ہیں لائیو سیشن کو تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شکر اونچی بات ویلکم ٹو دی پلیٹ فارم آف خادم حسین رضوی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سروس۔ آج لکائی یور اسکلز پروجیکٹ کا چوتھا دن ہے، جس میں ہم ڈسکس کریں گے لاجکس آف اسلام۔ پوسٹر آپ کو شیئر کر دیا گیا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیضان اکرم، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں 4th ایئر MBBS کر رہے ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں خادم حسین رضوی میڈیکل سروس کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں۔ آئیے ان سے لاجک اسلام کے بارے میں پہلا سوال کرتے ہیں۔ دین اسلام میں ایسا کیا ہے جو اسے تمام افکار سے افضل بناتا ہے؟ نظام بھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑا درود و سلام بھیجنے کے بعد چند معروضات عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا کیا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ دین اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا اندازہ غالباً ہمیں اب تک ہو نہیں سکا، اس لیے ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر سکے۔ بہرحال دین اسلام وہ نظام ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو اسلام کو تمام افکار سے ممتاز اور افضل کر دیتا ہے کہ جس چیز کی بنیاد ہی نقص سے پاک ہے اور کامل ہے، وہی دین مکمل ہے اور ہر طرح سے قابل عمل ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ دیگر افکار میں ہر طرح کا سکم اور نقص موجود ہے۔ نقائص سے پاک ہونا کسی اور فکر کا ممکن ہی نہیں۔ جب ہم خود کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو انسان کے تراشے ہوئے افکار اور نظریات جب خدا تعالیٰ کے نظام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے مخالف آتے ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ بلا مثال و تمثیل آپ سمجھیں کہ سورج کو چراغ دکھایا جائے تو چراغ کی کیا حیثیت ہے؟ تو وحی الہی کے مقابلے میں انسانی افکار اور انسانی نظریات جب آتے ہیں تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور خالق نے مخلوق کے لیے جو نظام دیا ہے وہی نظام اعلیٰ ترین ہے، وہی نظام کامل ہے اور اسی نظام کے اندر جامعیت ہے اور وہی اس قابل ہے کہ ہم اپنا تن من دھن اس پر قربان کریں، نہ کہ کسی خود ساختہ نظریے پر جو کہ نقائص سے بھرا ہے، جس کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے۔ بلا شبہ صرف اسلام ہی وہ نظام ہے جو حق پر رہنے والا ہے اور جس کی بنیاد ہی وحی الہی پر ہے۔ تو اب وحی کے مقابلے میں جب کوئی نظام آئے گا اور وہ کیا ہے، کسی شخص کا وہم ہے یا کسی شخص کا گمان ہے یا کسی شخص کا خود ساختہ کوئی تراشا ہوا نظریہ ہے، تو جس پر آپس میں بھی انسانی عقل سے ہی اعتراض کیا جائے تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو پھر یہیں پہ وہ جو ہے وہ نقص والا ثابت ہوتا ہے اور ہر نظام یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے جیسے وہ اسلام کے مقابلے میں آتا ہے۔ صحیح ماشاء اللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے جو مد مقابل آنے والی ہر فکر ہے وہ کل عدم کیوں ہو جاتی ہے؟ اب ایک بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو مذاہب عالم پر بہت زیادہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور دیگر افکار کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ دوسری فکر اسی وجہ سے غلط ہے کہ وہ اسلام کے مخالف ہے۔ فقط یہ بات ہی کافی ہے۔ اگر کوئی چیز صحیح ہے تو اس کا صحیح ہونا تب ہی کامل ہے جب اس کے مخالف ہر چیز غلط ہے۔ تو اسلام کا حق ہونا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ اسلام کے مخالف آنے والے تمام افکار جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ ان کی طرف التفات کیا جائے۔ اب اگر اس میں سے ہم بعض افکار کی طرف کچھ تھوڑی سی توجہ دیں اور ان ایک انالیسس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ افکار کن بنیادوں پر کھڑے ہیں، تو جیسے ہم ان بنیادوں کو دیکھیں گے تو ہم ان کو کھوکھلا پائیں گے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے بڑی ضخیم کتاب لکھ دی، بلکہ کئی کتابیں لکھ دی، اور اس نے کوئی اصول بنائے اور کوئی ضابطے بنائے زندگی گزارنے کے لیے، کوئی نظام اس نے بنانے کی کوشش کی، لیکن اس نظام کی بنیاد اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پہ تو ہمیں بنیاد کیا ملتی ہے
ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جس کو دنیا نے بڑے جو ہے فلسفی اور مدبر لوگ اور صاحب فہم لوگ گردانا، لیکن انہوں نے بنیاد کیا فراہم کی؟ بنیاد یہ دی کہ صحیح اور غلط کیا ہے اس کا ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب جس شخص کی یہ بنیاد یہ ہے، آپ بنیاد کیا ہے اس کی، وہ ہزاروں کتابیں نہ دیکھیں، سینکڑوں کتابیں نہ دیکھیں، بلکہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کا اصول کیا ہے، مبادی کیا ہے آپ کی فکر کی۔ تو اصول یہ ہے کہ صحیح اور غلط کو ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب آپ اس شخص سے سوال کریں، کیا سوال کریں کہ آپ نے یہ اصول دیا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ اصول آپ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے ہم یقین سے نہیں بتا سکتے، یہ اصول کیا یقین پر مبنی ہے یا شک پر مبنی ہے؟ اب اگر تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا اصول بالکل ٹھیک ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے یہ یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا، تو ہم کہیں گے تم تو خود کہہ رہے ہو کہ یقین سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو اب تم یقین کے ساتھ کس طرح کہہ رہے ہو؟ اپنی فکر کو یقین سے سچی کیسے فکر کہہ رہے ہو؟ اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے شک ہے اس فکر میں، یقین نہیں ہے شک ہے، تو ہم کہیں گے جس چیز پہ تمہیں ہی شک ہے تم خود ہی نہیں جانتے کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو پھر تم ہمیں کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم وہ فکر جو ہے اڈاپٹ کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ استعمال کریں؟ اسی طرح دیگر اگر آپ افکار دیکھیں، بعض لوگوں نے کہا صحیح علم کا ادراک ممکن ہی نہیں، صحیح چیز جو ہے وہ ہم جا ہی نہیں سکتے، تو ہم ان سے پوچھیں گے صحیح علم کا ادراک ممکن نہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر تو کہتے ہیں صحیح ہے تو ہم کہیں گے تم نے پہلے درجے میں اپنی فکر کو غلط کہہ دیا، تو تم خود تو کہہ رہے ہو صحیح کا ادراک ممکن نہیں، تو اب صحیح کیسے؟ اور اگر تم کو کہیں غلط ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے تم اپنی فکر کو خود ہی غلط کہہ رہے ہو۔ تو یہ ایک مطلب لیول ہے، ایک معیار ہے اسلام کے مخالف آنے والے افکار کا۔ اب بتائیں ان افکار کی طرف کون ذی شعور التفات کرے گا، جبکہ مقابلے میں کیا ہے؟ وحی الہی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں آیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے تو لے کے آؤ اس جیسی کوئی صورت لے کے آؤ قرآن کریم جیسی۔ تو قرآن کریم پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ کہ قرآن کریم میں کسی طرح کا تضاد نہیں دیکھو گے، یہ وہ چیز ہے جو قرآن عام انسان کو بھی یہ سمجھنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، کہ جب ہم انسانوں کی افکار کو انالائز کرتے ہیں تو وہ ایسی نکلتی ہیں جیسی میں نے آپ کو دو امثلہ دی، تو ان کے اندر تو نقائص اور تضادات بھرے پڑے ہیں، ہر چیز کا تو احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا، ایک انسان کیا ہزاروں مل جائے تب بھی نہیں کر سکتے، لاکھوں مل جائے تب بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے کہ جو ہر طرح کے تضاد سے پاک ہے، ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، اور یہ ہماری عقلیں جو ہیں اب تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مزید سمجھ آتی جا رہی ہے، جن چیزوں کی سمجھ آئی بھی نہ تھی، اور ابھی تو خدا جانے کتنے مراتب رہتے ہیں سمجھنے کے، اور لیکن پھر بھی کامل شعور جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ کامل شعور صرف جن چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا وہ اللہ کی خبر دینے سے ہی ہمیں پتہ چلا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ نہ کسی دوسرے مذہب کے پاس یہ فکر ہے، نہ کسی دوسرے نظریے کے پاس یہ بنیاد ہے، جب ان کی بنیاد ہی کمزور ہے تو پھر وہ ریت کی دیوار ہے، چاہے وہ جتنی بھی بڑی کھڑی کرنے کی کوشش کریں اور اس کو جتنا مرضی بڑا بنانے کی کوشش کریں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو اسلام کے خلاف اعتقادات ہیں جیسے لبرلزم ہے یا کوئی اور ازم ہے، تو ان کا مرکز اور محور کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہر فکر میں جو انسانوں نے جو افکار بنائی ہیں ان کا مرکز تو انسان خود ہے، کہ انسان نے ان افکار کو بنایا اور اب وہ دوسرے انسانوں پر اپنی فکر جو ہے وہ لاگو کرنا چاہتا ہے۔ ایک انسان کی فکر کیسے اتنی کامل ہو سکتی ہے کہ تمام انسان اس پر عمل کریں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے، ہزار بار دیکھا گیا کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، عقل اتنی کمزور ہے کہ غصے کے آگے ہار جاتی ہے انسانی عقل، تو اب وہ ایک انسان کی عقل کس طرح پوری دنیا پر لاگو کی جائے گی جس کی اپنی حدود ہے؟ اس کی اہمیت اور افادیت کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کی لیمیٹیشنز کا بھی انکار نہیں ہے، یہ باؤنڈ لیس نہیں ہے، ہر چیز کو انکمپس نہیں کر سکتی، ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ تو ایک لمیٹڈ چیز جب ایک ان لمیٹڈ چیز کے سامنے، ایک باؤنڈ لیس چیز کے سامنے، لامحدود چیز کے سامنے آنے کی کوشش کرے گی تو وہ تو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ بلب جو ہے وہ روشن کریں بیٹری کے اوپر اور اس کو کہیں کہ یہ سورج کا مقابلہ کرے گا، تو سورج حالانکہ دیکھا جائے تو سورج کی بھی ایک لمٹ تو ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ایک مثال، تو بیٹری ختم ہوئی بلب تو ختم ہو گیا، تو انسان کی عقل جہاں پہ آ کر رک گئی جو اس کی لمیٹیشنز تھی اس سے آگے کیا ہوگا؟
لیکن وہی الہی وہ نظام ہے اور وہی الہی کی بنیاد پر ہمارا جو دین اسلام ایسا دین ہے کہ جس کی ایسی لیمیٹیشنز نہیں ہیں اور اسی وجہ سے وہ نقائص سے پاک ہے. اب لبرلزم اور سیکولرزم میں یا دیگر جتنے بھی نظام ہیں جب اس میں مرکز انسانی عقل ہے تو پھر جب وہ چیز کامل نہیں ہے، جو مرکز ہے وہ کامل نہیں، تو پھر وہ نظام بھی کبھی کامل نہیں ہو سکتا اور وہ کامل کے مقابلے میں آنے کے بھی قابل نہیں ہے. جزاک اللہ. تیسرا سوال ہے کہ یہ آج کے پرفتن دور میں جہاں بے حیائی ہے، اس میں اسلام پر پختہ اور مضبوط اعتقاد لے کر کیسے چلا جا سکتا؟ تو فتنوں کے دور کے حوالے سے تو اگر ہم احادیث طیبات کا مطالعہ کریں تو بعض ایسی روایات ہمیں ملیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا، اطلاع فرما دی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ فتنے اس کثرت سے آئیں گے، ایسے اس کثرت سے گھروں میں داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے داخل ہوتے ہیں. اب مثال بھی کیسی خوبصورت ارشاد فرمائی کہ اگر ہم دیکھیں تو اپنی سچویشن کو ذرا اینالائز کرنے کی کوشش کریں تو ایسی سچویشن ہمیں نظر آتی ہے. اعتقادات ہیں تو اس کے حوالے سے کتنے فتنے ہیں، اعمال ہیں تو ان کے حوالے سے کتنے فتنے ہیں، معاملات ہیں تو اس حوالے سے کتنے فتنے ہیں، اور پھر جو نظام مجموعی نظام ہے اجتماعی طور پہ وہ اس میں ہمیں کس طرح کے، اگر وہ معاشی طور پہ دیکھیں تو معاشی حالات تو ہمارے جتنے برے تھے اس سے زیادہ برے ہو گئے ہیں، اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تب بھی خراب ہو رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے دیکھیں تب بھی خراب ہو رہے ہیں، پھر دیگر جتنی مورل ویلیوز ہیں جو تمام معاملات ہیں وہ اچانک سے ڈیٹیریوریٹ کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، اگر بعض لوگ جو ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ دیگر فتنے کے دور کے معاملات دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یوں برائیاں بڑھیں گی اور یوں بڑھیں گی تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ برائی تو پہلے بھی تھی، اور یہ بات سچ ہے، چوری تو آج سے 2000 سال پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن چوری کا آج کے دور میں عام ہونا اور اس دور میں چوری کا ہونا یہ ہم کیسے فرق کریں گے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ وہ سیکوینس ہے جو قیامت کی نشانیوں کا بتایا گیا ہے اور اخروی زمانے کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ وہ پورا ہو رہا ہے جبکہ چوری جو ہے وہ 2-3 ہزار سال پہلے بھی موجود تھی. تو اس کے لیے ایک اصول ہے جو آپ یاد رکھیں، وہ کیا ہے کہ برائی اپنی کوانٹٹی میں اور انٹینسٹی میں بڑھ جائے گی، مقدار میں اور شدت میں اس برائی کا اضافہ ہوگا. اب آپ مثال ایک سمجھیں کہ آپ کوئی شخص کمرے میں آتا ہے اور کمرے کے ایک کونے میں 4 پھول پڑے ہیں، 4 پھول، وہ شخص کیا کہے گا؟ کمرے میں 4 پھول ہیں، وہ یہ نہیں کہے کیا کمرے میں 4 پھول ہیں. اب کچھ وقت کے بعد ہے پورا کمرہ پھولوں سے بھرا پڑا ہے، اب وہ کیا کہے گا؟ کمرے میں پھول ہی پھول ہیں، پہلے تھا کہ کونے میں پھول ہیں اب کمرے میں پھول ہیں. اس کی بات کرنے کا طریقہ بدل گیا. تو جب یہ کہا جائے، جب احادیث طیبات میں یہ آئے گا کہ سود کثرت کے ساتھ ہوگا، زنا کثرت کے ساتھ ہوگا، شراب کثرت کے ساتھ پی جائے گی، گانے بجانے کے آلات بہت زیادہ ہوں گے، گانے بجانے والی عورتیں بہت زیادہ ہوں گی اور لوگوں کی ساری توجہ اس جانب ہوگی اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، جب یہ معاملات آئیں گے تو اگرچہ یہ برائیاں پہلے یہ اپنی کوانٹٹی اور انٹینسٹی میں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ اب ہم کہتے ہیں بے حیائی ہی بے حیائی ہے، ہر جگہ اوریانی ہی اوریانی ہے، فحاشی ہی فحاشی ہے، غیر اخلاقی حرکات ہی بہت زیادہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ کوانٹٹی اور انٹینسٹی والا اصول ہے، یہ بھی ہمیں احادیث طیبات سے ملتا ہے. وہ کیا کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے بدتر ہوگا. تو یہ ایسا سیکوینس کہ ہر زمانے میں ایسا لگتا رہا ہے کہ یہ پرانے زمانے سے تو ہم بہت نیچے جا رہے ہیں. اور پھر اگر دیگر تو جو اصل میں ہمارا مرکز ہے، جو یہ سارا پس منظر بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد مضبوط ہو تو اسلام چونکہ ایک جامع دین ہے اور اسلام کی افکار اتنی وسیع ہیں کہ اس میں کوئی ایک طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ اپنے اعتقادات کو مضبوط کر سکیں. ہر طرح کے، ہر طبیعت کے رکھنے والے انسان کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے. تو اگر کوئی شخص کیمسٹ ہے تو اس کو کیمسٹری سے ریلیٹڈ ایسی چیزیں مل جائیں گی. حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ دین اسلام کوئی کیمسٹری کا مینول نہیں ہے. اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جو طریقہ اور انسان کا جو مقصد حیات ہے وہ بتانے کے لیے آیا ہے. لیکن اس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے کچھ ایسی چیزیں ضرور ہوں گی جن کو وہ دیکھ کے مجبور ہو جائے گا یہ سوچنے پر کہ میں دین پر تحقیق کروں، میں اس دین کو دیکھوں سمجھوں، یہ دین جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسے معاملات جو ہیں وہ آپ کو ہر طرح کے شعبے میں مل جائیں گے، چاہے وہ کیمسٹری ہے، چاہے وہ فزکس ہے، چاہے وہ اسٹرانومی ہے، چاہے وہ بایولوجی ہے. اب ایمبریولوجی میں جو لوگ بایولوجی پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہماری بکس کے اندر ابتدائی طور پہ جو
بایولوجی کی بک کے سٹارٹ ہے اس میں کچھ آیات لکھی گئی. اب یہ آیات تو اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں جس زمانے میں سائنٹیفک پروگریس اتنا نہیں تھا اور لوگ بالکل نہیں جان سکتے تھے کہ کس طرح سے یہ علم کہاں سے آ رہا ہے. انسان تو اس علم تک اس کی رسائی نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خبر نے یہ دی اور آج ہم اگر دیکھتے ہیں تو کسی حد تک ہمیں بھی پتہ چلا ہے ان چیزوں کا, کامل طور پہ تو نہیں پتہ چلا لیکن ان چیزوں سے احقاق خبر کا سچا ہونا جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور اس طرح کے کثیر دلائل ہیں, جب وہ دلائل آپس میں ایڈ اپ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایسا لائک ہمارے مائنڈ میں ایک ایسی بن جاتی ہے, پختگی ملتی ہے ہمارے خیالات کو کہ پھر ہم ہمارا ایمان جو ہے اس سے پھر متزلزل نہیں ہوتا. اب ایک تو یہ ہم سنیں, دوسری جو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے میں نے بیان کی, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہمارے احباب کچھ علم حاصل کریں اور اس کو اینالائز کریں, اشراط الساعہ کو, قیامت کی علامات کو, اور جو قربی زمانے کے فتن ہیں اور جو ٹائم سیکوینس ہے, ایک ٹائم فریم ہے, اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر تبدیلیاں کیسے ہوئی ہیں, اور پھر احادیث طیبات کو پڑھیں. احادیث طیبات اور ٹائم فریم کو ساتھ ساتھ دیکھیں, دونوں کو اینالائز کریں. آپ احادیث پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ فیوچر کا نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں. اس جو ہے پریسیجن کے ساتھ معاملات بتائے گئے ہیں کہ ایسے ہوگا, جبکہ کوئی ظاہری ذریعہ بھی نہیں ہے, کوئی سبب بھی نہیں ہے کہ جس سے جانا جا سکے کیسا ہوگا, اور پھر ویسے کا ویسا ہوتا جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیز ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. کثیر باتیں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے, یہ کوئی مطلب فائنل نہیں ہے, ہزار ہیں. میں نے صرف ایک چیز پیش کیا ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کا مشاہدہ ہم 24 گھنٹے کر سکتے ہیں. آپ اسلام کے مخالف لوگوں کو چلتا دیکھ کے آپ کا ایمان کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کا ایمان تو مضبوط ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو خبر رسول تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو کہ بالکل سچی ہو کے آپ کے سامنے آ رہی ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح کو مسلمان ہوگا, شام کو کافر ہوگا, شام کو مسلمان ہوگا, صبح کو کافر ہوگا, زر کے لیے, دنیا کے مال کے لیے اپنا دین بیچ دے گا. کیا ہم ایسا زمانہ دیکھ نہیں رہے؟ کیا نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا تھا کہ عورت جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی؟ اس کو سمجھیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کی جو اولاد ہے نا, وہ اولاد ہی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے اس کی مالک ہے. کتنی پریسیجن اور ایکوریسی کے ساتھ یہ معاملات ہمیں بتائے گئے. اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں فتنے کے حوالے سے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں, نکاح الرجل علی رجل, مرد کا مرد سے نکاح. آپ ویسٹ میں دیکھیں جتنی تحریک آج چل رہی ہیں اس معاملات پر, تو اگرچہ یہ اسلام مخالف تحریک ہے لیکن خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے, جبکہ اس سے پہلے نکاح کی کوئی تحریک نہیں چلی. اگرچہ یہ عمل موجود تھا پہلے بھی, پری اسلامک ہے یہ عمل تو, لیکن کسی نے اس کو لائف سٹائل نہیں بنایا, کسی نے اس کو اعلانیہ نہیں کہا کہ یہ ہماری میرج سیریمنی ہو رہی ہے اس طرح کی, یہ اب ہو رہی ہے. اور نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی اس چیز کی خبر دے دی ہے. تو اخبار رسول جب ہم یہ والی دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بالکل سچی ہیں, ان چیزوں سے پھر ہمارا ایمان اور ہمارا کانفیڈنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اور احادیث میں اور دین اسلام میں مضبوط ہوتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے جب یہ اتنی سچی ہیں, جبکہ ان چیزوں کو ڈرائیو کرنے کا اور سمجھنے کا ایک تو یہ طریقہ ہے نا کہ آپ مجھے دیکھیں اور سمجھ لیے ایک انسان آ رہا ہے اور یہ ایک لڑکا ہے, یہ چیزیں تو ڈرائیو کی جا سکتی ہے نا ظاہر علامات سے. کچھ چیزیں جو علامات سے بالکل ڈرائیو نہیں کی جا سکتی, اور وہ یہ اس طرح کی مثالیں ہیں. اور احادیث طیبات میں ایسی کثیر مثالیں موجود ہیں. ایک حدیث پاک, حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے, کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بشری صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور صحابہ کرام کا مجمع بھی موجود ہوتا ہے. اس میں حضرت جبرائیل کچھ سوالات پوچھتے ہیں. ان سوالات میں کیا ہے, وہ سوالات اب جبرائیل امی آ رہے ہیں, بشری صورت میں آ رہے ہیں, سوالات پوچھ رہے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی مجلس میں. وہ سوالات کتنی اہمیت پہ حامل ہوئے. اب کچھ سوالات میں دیکھیں, پہلے 3 جو اجزاء ہیں ان سوالات کے, وہ تو سب لوگوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں وہ سوچتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ. جو چوتھا جز ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. پہلا سوال کیا ہے, ایمان کیا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. دوسرا سوال کیا ہے, اسلام کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. تیسرا سوال کیا ہے, احسان کیا ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کا جواب. چوتھا سوال کیا ہے, قیامت کب ہے. پھر وہ قیامت کی نشانی پوچھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت جبریل امی کو جو نشانی بتائی ہے صحابہ کے مجمع میں, وہ کیا نشانی ہے, فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی, یعنی کہ اس سے پیدا ہونے والے لوگ ایسے ہوں گے جیسے اس کے مالک ہیں, اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن والے, ننگے پاؤں والے
اور تنگ دست لوگ آپس میں اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلے کریں گے. تو عرب کا جو کلچر تھا اس وقت وہ بدو تھے, بھیڑ بکریاں چراتے تھے, تو ان کے پاس تو پہننے کے لیے لباس نہیں تھا, جوتے نہیں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلے کریں گے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک چیز اونچی اونچی عمارتیں بنانا, دوسری چیز بنانے کا مقصد کمپٹیشن, آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے, ایک دوسرے پر اپنی برتری بتانے کے لیے. تو ایک تو ظاہری دنیا میں بھی جو چیز بتائی وہ بھی ایسی ہے کہ آپ کسی طرح سے ڈرائیو نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں سکتے کہ جس زمانے میں وہ جس طرح کا علاقہ تھا کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلے کریں گے. اور پھر دوسری چیز جو آج کے دور میں بھی بات نہیں ہے اور وہ لوگوں کی نیت ہے, اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کمپٹیشن کا ایک انوائرمنٹ بنے گا کہ لوگ ایک دوسرے پر اپنی برتری چاہنے کے لیے, فوقیت ظاہر کرنے کے لیے وہ جو اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلے کریں گے. آپ زیادہ دور نہ جائیں, 2023 یا صرف 100 سال پیچھے چلے جائیں, 1923 کا عرب اینالائز کریں, آپ کو تو عمارتیں ملیں گی ہی نہیں, صرف 100 سال پہلے, اور یہ 1400 سال پہلے بیان فرمایا جا رہا ہے. تو یہ چیز کیا آپ کے ایمان کو تقویت نہیں دیتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار میں کتنی صداقت ہے؟ اور ابھی تو یہ بعض ہے, اور ان میں بھی ابھی پوری ایکسپلینیشن اور اس کا انالیسس جو ہے وہ ہم جتنا کر سکتے ہیں, ایک تو ہماری بھی لمیٹیشن ہے, جتنا کر سکتے ہیں ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا. دیگر اگر آپ روایت دیکھیں تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے ارد گرد جو پہاڑیاں یہ ختم ہو جائیں گی اور ان پہاڑیوں سے بھی بلند عمارتیں ہوں گی. آپ جائیں کعبۃ اللہ میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لے کے جائے, کعبۃ اللہ میں جائیں تو وہاں سے پہاڑیاں آپ نظر ہی نہیں آتی, عمارتیں اتنی بلند ہو گئی ہیں. یہ 100 سال پہلے تک تو نہیں تھی, 1400 سال پہلے کون بتا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کا علوم عطا فرمایا اور نبی پاک نے پھر ہم تک جو ہے یہ علم پہنچایا. تو بالخصوص اس چیز پر میرا ایمفیسس کیوں ہے؟ نمبر ایک, سمجھنا بہت آسان ہے, یہ کوئی بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن ڈسکشن نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی پہلے سے بہت بڑا نالج ہونا چاہیے. بس آپ کو چیزیں بتائیں گے, آپ اپنے زمانے میں دیکھیں آپ فوراً سمجھیں گے یار یہ تو بالکل حق ہے. دوسری چیز 24 گھنٹے مشاہدہ کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں ننگے کپڑے پہننے کی, ٹی وی ہے, میڈیا ہے, بازار ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جتنی طرح کے ادارے ہیں, آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ میرے نبی نے جو فرمایا حق فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل حق فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا زمانہ آئے گا سود اتنا عام ہوگا کہ ہر شخص جو ہے وہ سود میں مبتلا ہوگا, جو بچ بھی رہا ہوگا اس تک بھی سود کا غبار پہنچے گا, یعنی اثرات پہنچیں گے. مجھے بتاؤ جس ملک میں رہتے ہو کیا اس ملک میں سود نہیں ہے؟ تو تم خود انفرادی طور پر اگر سود سے بچ بھی رہے ہو تو اجتماعی نظام میں وہ سود کی آمیزش ہے, اور یہ سود ہی ہے جس کی وجہ سے ہم کبھی قرضوں سے نجات نہیں پا سکے اور کبھی فری نہیں ہو سکے ڈیٹ سے, اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, بڑھتا ہی جا رہا ہے, بڑھتا ہی جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عقل اور شعور دے کہ دین اسلام نے ہمارے مال کا تحفظ ہمیں فراہم کیا ہے اور یہ سود جیسی لعنت سے ہمیں نجات دیا ہے, لیکن ہم نے اس لعنت کو خود ہی قبول کیا, ہم نے کہا نہیں ہمارے کرنے آؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے. اب اس چیز کا مشاہدہ آپ 24 گھنٹے کریں گے, تو یہ جو مشاہدہ ہمیشہ آپ کرتے جا رہے ہیں تو ہمیشہ کے لیے آپ اپنے ساتھ ایک چیز ایک فکر لے کے جا رہے ہیں جو آپ کے ایمان کو تقویت دے. آپ اسلام مخالف چیزیں دیکھیں, آپ کا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے, آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ ہاں یہ تو اخبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سچی ہو کر بالکل ہمارے سامنے آتی ہے. اور اسی طرح صبح قیامت میں ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بالکل حق تھا اور بالکل صحیح سچ فرمایا انشاءاللہ. ایک اور سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی کا ماحول ہے, اتنے فتنے ہیں, یہ سب کچھ بے حیائی اور سب کچھ ہے, تو اس میں اسلام پر ثابت قدم کیسے رہا جائے, عبادات پر ثابت قدم کیسے رہا جائے؟ اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ جتنا وقت آپ یونیورسٹی کو دے رہے ہیں اتنا وقت دین کو دیں, آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. ہمارا نا ایک بہت عام مشاہدہ ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں بیٹھے ہیں, دو بچے, اور دونوں جو ہے انجوائے کر رہے ہیں, لیکچر نہیں سن رہے ہیں, ٹیچر لیکچر دے رہا ہے بالکل انجوائے کر رہے ہیں, تیسرا ساتھ بیٹھ کے ہائی لائٹر نکالتا ہے, ہائی لائٹ چیزیں نوٹ کرنے لگ جاتے ہیں. جو ساتھ والے دو تھے اچھا خاصا انجوائے کر رہے تھے, لیکن آپ اچانک سے سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے یار یہ پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ لیں. تو آپ اپنا انوائرمنٹ ایسا بنائیں, ماحول ایسا بنائیں, دوست ایسے بنائیں, یا آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اگر اسکول میں جا رہے ہیں وہاں پہ دینی ماحول نہیں ہے لیکن واپس آتے ہیں تو آپ کے ارد گرد دینی ماحول ہے, اور وہ پرپیچول
یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ایگزسٹنٹ ہو, آپ کا ہمیشہ دین کے ساتھ ایکسپوجر ہو, آپ دینی ماحول کے ساتھ اور دینی علوم کے ساتھ اور ایسے اعمال کے ساتھ جو دین سے وابستہ ہے, ایک کنٹینیوس ایکسپوجر ہو ان کے ساتھ. تو پھر کیا ہوگا کہ بائک سے چیز آتی ہے, کبھی مطلب بندہ ایکسپوز ہوتا ہے کسی فتنے کے ساتھ, کسی فکر کے ساتھ, کسی خیال کے ساتھ, یا کبھی کوئی خواہش ذہن میں پیدا ہوتی ہے, وہ انٹرمیٹنٹ ہے, یعنی کہ لگاتار نہیں ہے, مسلسل نہیں ہے, کبھی کبھار ہے. لیکن دین کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے, آپ نے وہ لگاتار بنا لیا. جب آپ وہ مسلسل بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے دین پر چلنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. 5 نمازیوں کو دوست بنائیں, 6 نمازی آپ ہیں, اور یہ بہت آسان ہے. ہم بالخصوص جب آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے, یہ 12 اسٹینڈرڈ تک تو پڑھنا آسان ہوتا ہے, آگے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روم میں نہیں پڑھا جاتا, تو ہم کیا کرتے ہیں, ریڈنگ روم میں جاتے ہیں, اسٹڈی روم میں جاتے ہیں, جہاں سب پڑھ رہے ہیں. کیونکہ جہاں سب پڑھ رہے ہیں وہاں پڑھنا آسان ہے. اگر ٹیچر سب کو ڈانٹ رہے ہیں نا, ڈانٹ کھانا آسان ہے, صرف آپ کو ڈانٹ رہے ہیں تو مشکل ہے, پھر آپ کو بہت امبیرسمنٹ. تو انہی چیزوں کو, یہ جو آپ کے مشاہدات ہیں, انہی کو آپ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عقل کس لیے دی ہے. جتنے بھی ہمارے پاس دنیاوی ریسورسز ہیں, یہ سب کے سب ہمیں دین کی تقویت کے لیے دیے گئے ہیں. تو آپ اس عقل کا استعمال کریں. جہاں ہم اسٹڈی میں استعمال کر رہے ہیں کہ یار پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھو تو پڑھنے والے ہو جاتے ہیں, پڑھنے والوں میں بیٹھو تو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے, ایسے ہی دین پہ عمل کرنے والوں میں بیٹھو, دین پہ عمل کرنے والوں کو دوست بناؤ, اور دینی کتب کو دوست بناؤ. یہ کتابیں بھی سکھاتی ہیں ایسے. تو ذکر و فکر کے ساتھ آپ کا ایکسپوجر ہو, ہمیشہ علم و عمل کے ساتھ آپ کا ایکسپوجر ہو, تو انشاءاللہ اس سے دین پر عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. اور جو سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ نے مائنڈ کو اور ہارٹ کو, ذہن کو اور دل کو ایکسکلوسیو نہیں کرنا, یعنی کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کرنا, دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. یعنی کہ ذہن آپ کا دین اسلام کی حقانیت پر بالکل مطمئن ہونا چاہیے. اگر مطمئن نہیں ہے تو کریں, ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو آپ کو اطمینان دیں اس معاملے میں, اور بتائیں دین اسلام کے دلائل آپ کے سامنے رکھیں. اور پھر جب آپ کا ذہن اطمینان پا جائے تو پھر آپ ساتھ ساتھ دل پہ بھی فوکس کریں. دل پہ فوکس کرنے کا مطلب کیا ہے, آپ کو دین اسلام سے محبت ہو. ذہن جو ہے اس کی مثال انجن کی طرح ہے, گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی طرح ہے. مائنڈ کیا ہے, گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی طرح ہے. یہ آپ کو راستہ دکھائے گا, چلائے گا کون اس راستے میں, وہ انجن چلائے گا, اور انجن دل ہے. آپ کی دین اسلام کے ساتھ جو محبت ہے, یہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے, یہ محبت آپ کو دین اسلام پر چلائے گی. اور علم کے ساتھ آپ کا کنٹینیوس ایکسپوجر ہو, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر میں کوئی غلطی کر بھی رہا ہوں تو ایٹ لیسٹ اتنی بڑی غلطی نہ کروں کہ میرا ایمان ہی داؤ پہ لگ جائے. تو ان معاملات کو آپ سیکھیں گے, سمجھیں گے, تو یہ کیسے ہوگا, ذکر و فکر, علم و عمل, ہر چیز کے ساتھ کنٹینیوس ایکسپوجر ہو آپ کا. تو جتنا آپ ایکسپوجر بڑھائیں گے اپنی ڈیلی لائف میں انکلکیٹ. ہم اگر اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں نا, تو ان کی زندگی کے ایسا ٹائم فکس تھا کہ جب انہوں نے دینی کام کرنا ہوتا تھا, دین کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کا ریلیشن شپ تھا. ہمارا ریلیشن شپ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم وہ کیسے کریں گے, ہم اپنا شیڈیول ایسا بنائیں کہ ہمارا بھی اسی طرح سے ریلیشن بحال ہو. گھر سے باہر جانا ہے, 5 منٹ قرآن کریم پڑھنا ہے, بات بات پر. تو یہ اذکار جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں, ہم ان کی اہمیت کو نگیٹ نہیں کر سکتے. اگرچہ جو ہماری ابھی ضرورت ہے وہ افکار ہے, کہ ہمارے افکار پاکیزہ ہوں, پختہ ہوں, مضبوط ہوں, اور ایک ریئل دلائل کے ساتھ آپ سمجھیں چیز کو. ایک تو مطلب دل کی بات ہے, بس ایسے ہی ہم نے بنائی یا اس کی بنیاد پر ہم مطمئن ہیں. جو اصل ہے, جو اصل دلائل ہیں, جو اصل دین اسلام کا حسن ہے, وہ ہمیں پتہ ہو, اور اس کی بنیاد پر ہم دین اسلام کو قبول کریں. صرف اس وجہ سے نہ مانیں کہ میرے گھر والوں کا مذہب ہے, میرے علاقے کا دین ہے, اس لیے میں مان رہا ہوں, اس سے مجھے بڑے فائدے ہوتے ہیں, مجھے نماز پڑھنے سے بڑا سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, اور یہ دین اسلام کے حق پر ہونے کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس کے ہر عمل میں اور ہر حکم میں بے پناہ مصلحتیں ہیں. لیکن جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ وحی الہی ہے. اب وہ چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو, حق تو حق ہے, اور حق پہ چلنا ضروری ہے, آسانی پہ چلنا ضروری نہیں ہے. کئی دفعہ آسان چیز جو ہے وہ غلط ہوتی ہے. یہ تو لبرلزم ہوا نا کہ آسانی پہ چلنا نہیں ماننی. تو آسانی تو بہت بار جو ہے وہ غلط چیز بھی ہے, بے شمار بار ہے. لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ لبرلزم اور سیکولرزم میں بیسک ڈفرینس کیا ہے, یعنی کہ اس کو کیسے سمجھا جائے کہ میں یہ لبرلزم کی طرف جا رہا ہوں یا پھر میری سوچ اسلام سے ٹکرا رہی ہے, اس کو کس طرح سمجھا جائے, اور ان کی آسان ڈیفینیشن کیا ہے لبرلزم اور سیکولرزم. لبرلزم اصل میں لبرل جو ورڈ ہے یہ لائبرٹی سے نکلا ہے, جو فریڈم ہے. تو لبرلزم یہ ہر انسان کو آزاد کرنا چاہتا ہے, یعنی کہ ان کو آوارہ کرنا چاہتا ہے.
تو یہ کہتا ہے تمہارے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں، جو چاہو کرو. ہاں اب جب دیکھیں گے، خود دیکھیں گے کہ جب انسان کو کہہ دیا جو چاہو کرو تو مجھے ہی مار دے گا تو کیا کریں گے؟ تو پھر خود سب تک اس پابندیاں لگا دیتے ہیں. لیکن اس فکر کی بنیاد یہی ہے کہ انسان آزاد ہے اور انسان اپنی خواہشات کے حصول کے لیے آزاد ہے. جیسے دل کرے اس کا وہ ان کو پورا کرے. اگر اس کو مال کیا ہے جیسے دل کرے پورا کرے. اور دیگر جتنی چیزیں ہیں تو حلال اور حرام کا اس میں کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد تو وحی الہی ہے. یہ اس کا تو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز کو منع کیا اور کس چیز کی اجازت دی ہے. یہ تو بس دیکھے گا چیز کو ٹھیک ہے حصول کر دیں. تو اس وجہ سے یہ جو بنیاد ہے یہ اس کو اسلام سے بالکل مختلف کر دیتی ہے اور مخالف کر دیتے ہیں اسلام سے. کیونکہ اسلام کی بنیاد تو یہ ہے کہ جو اللہ نے اجازت دی آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس سے منع کیا آپ اس کی طرف نہیں جا سکتے. اس کی ایسی کوئی بنیاد نہیں. تو یہ وجہ ہے کہ یہ اسلام سے مخالف ہے. سیکولرزم جو ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے مینیفیسٹیشن ہیں. ہر مینیفیسٹیشن اسلام کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن جو ہمارے یہاں اس کا عمومی مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ اور ریلیجن کو سیپریٹ کر دیا جائے. اب ہمارا مذہب جو ہے یہ تو دین ہے، مذاہب تو دوسرے ہیں، یہ تو دین ہے. دین مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس نے تو بذات خود ہمیں بتایا ہے کہ اسٹیٹ کیسے چلانی ہے. تو اس لیے ہم اسلام میں رہتے ہوئے ریلیجن اور اسٹیٹ کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، بلکہ اسٹیٹ کے معاملات بھی ریلیجن ہی گورن کرے گا، وہی الہی ہی گورن کرے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات پوری بنا دی، لیکن پوری کائنات تو بڑے اعلیٰ ترتیب کے ساتھ، تناسب کے ساتھ، ڈیزائن کے ساتھ بنائی، لیکن دنیا چلانے کا ہمیں نظام جو ہے وہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ ناقص کیا کوئی، ایسا تو نہیں ہے. اللہ نے جو نظام دیا ہے وہی کامل نظام ہے. تو اس نظام کو نظام ماننا، یہ ماننا کہ یہ نظام کامل ہے، یہ ایمان ہے. یہ ایمان کے لیے کی شرط ہے کہ ہم اس نظام کو کامل مانیں. پھر اس پر عمل کرنا یہ ایک اعمال میں سے ہے. اگر جو کرتا ہے وہ ثواب کا حقدار ہے، جو نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے فیضان اکرم بھائی، فورتھ ایئر MBBS کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے. انہوں نے لاجکس آف اسلام پر بات کی اور ہمیں بتایا کہ اسلام پر کس طرح پختگی اختیار کی جائے اور جو فتنے ہیں اس دور کے، جیسے لبرلزم، سیکولرزم یا پھر اور جو دیگر فتنے ہیں ان سے کیسے بچا جائے اور دین پر پختگی، اسلام پر پختگی، اخبار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے پختگی حاصل کی جائے. اختتام کی طرف ہم لیکچر کو لاتے ہیں اور دعا کا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اسلام پر پختگی اور دین کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآہلہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم ارحم امه سيدنا محمد رحمه عامه. صلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه. ایک دفعہ سوال پوچھنے کے سب کو کلیئر ہے؟ سب کو کلیئر ہے چیزیں، کسی نے کوئی سوال تو نہیں پوچھنا؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے. اور